الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشیطان من الف عابد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا ہمارا سبق اصول فقہ پر ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم بنیاد ہے ہماری شریعت کی، اور قرآن کریم کی بہترین تفسیر اور تشریح و حدیث مبارک ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے مقصد انسان کی عملی زندگی کا شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ شریعت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو شریعت کے احکام اور مسائل کا علم ہو، اور احکام اور مسائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول معلوم ہوں جس سے احکام اور مسائل نکالے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اصول ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، تو احکام اور مسائل کو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے نکال کر دینا بھی ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے اصول ہیں کہ جس سے احکام اور مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، استخراج کیا جاتا ہے، ان کو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے نکال کر امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اصول ہیں اصول فقہ، جو ہمارا سبق نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے اس اصول فقہ کے سبق میں جو چیزیں بیان کی جائیں گی، میں ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے خلاصۃ الکتاب، یعنی اصول فقہ میں جو کچھ پڑھایا جائے گا، میں سب سے پہلے اس پوری کتاب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہم نے پڑھنا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کریم کی 123 صورتوں کا خلاصہ ہے۔ پھر 123 صورتوں قرآن کریم کی مکمل 114 صورتیں ہیں، ان میں پہلی صورت سورۃ الفاتحہ 113 بقیہ صورتوں کا خلاصہ ہے۔ تو گویا ایک صورت خلاصہ ہے اور بقیہ میں تفصیل ہے۔ تو اصول فقہ میں ہم سب سے پہلے خلاصۃ الکتاب پیش کریں گے، جو کہ خلاصہ ہوگا، اجمال ہوگا، پھر آگے پوری کتاب کے اندر تفصیل ہوگی۔ تفصیل میں جو چیزیں بیان ہوں گی، نمبر 1 مقدمۃ الکتاب، پھر اس کے بعد 5 ابواب ہوں گے اور 15 فصول ہوں گی، اور آخر میں ایک خاتمہ ہوگا جس کے اندر فقہ اصول فقہ پر ہونے والے اعتراضات کے ہم جواب دیں گے۔ یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا 5 ابواب کو، تو پھر ہر باب کے اندر کچھ فصلیں ہیں۔ باب اول کی 7 فصلیں ہیں، باب ثانی کی 2 فصلیں ہیں، باب ثالث کی 2 فصلیں ہیں، باب رابع کی 4 فصلیں ہیں، باب خامس کی 5 فصلیں ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ ہماری اس کتاب میں نمبر 1 خلاصۃ الکتاب، پھر اس کے بعد 5 مقدمۃ الکتاب، پھر 5 ابواب اور 15 فصول، اور آخر میں خاتمۃ الکتاب۔ یہ ہے ہماری اس پوری قرآن کتاب کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلے خلاصۃ الکتاب، پھر مقدمۃ الکتاب، پھر 5 ابواب اور 15 فصول اور خاتمۃ الکتاب۔ جو مقدمۃ الکتاب ہے،
اس کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوں گی: فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اصول فقہ کی تعریف، اور اصول فقہ کے مدون اول وہ کون ہیں، کنہوں نے اس فن کو سب سے پہلے تدوین کیا ہے۔ باب اول، اس کے اندر میں نے بتایا کہ 5 اس کے اندر باب اول کے اندر 7 فصول ہیں۔ فصل اول قرآن کریم کی تعریف اور کتاب اللہ کی اجمالی تقسیم۔ فصل ثانی پھر کتاب اللہ کی تفصیلی جو تقسیم ہے اس میں فصل ثانی میں خاص، عام، مشترک اور مؤول پر بحث ہوگی۔ اس کے بعد ظاہر، نص، مفسر اور محکم پر بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ پر بحث ہوگی۔ فصل سادس میں حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ پر بات ہوگی۔ فصل سابع میں یعنی 7ویں فصل میں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص پر بات ہوگی۔ دوسرا باب ثانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہوگا، اور اس میں فصل اول میں سنت کی تعریف، حدیث کی تعریف، فصل ثانی میں حدیث اور سنت میں فرق، کسی عمل کے سنت بننے کی شرائط۔ باب ثالث تیسرا باب، اس میں اجماع امت پر گفتگو ہوگی۔ اس میں 2 فصلیں ہیں۔ فصل اول میں اجماع کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اجماع کی اہمیت، اجماع کی قسمیں، اجماع کلی، اجماع اکثری۔ فصل ثانی میں اجماع کے مراتب، اجماع کا سب سے پہلا منکر اجماع کی سزا، اور فاسد العقیدہ کے انکار سے اجماع پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ باب رابع قیاس شرعی، اس میں 2 فصول ہیں۔ فصل اول تعریفات یعنی اصل، فرع، علت، حکم وغیرہ۔ فصل ثانی ثبوت قیاس کے دلائل۔ باب خامس کتب کا تعارف ہے، جس میں 2 فصلیں ہیں۔ فصل اول میں اصول فقہ کی 11 کتب کا تعارف، اور فصل ثانی میں فقہ اور فتاویٰ کی 19 کتب کا تعارف۔ آخر میں پھر خاتمہ ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز فقہ اور اصول فقہ پر ہونے والے اعتراضات کے تفصیلی جوابات میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہماری اس اصول فقہ کا جو سبق ہے اور اصول فقہ کی جو کتاب ہے، اس کے اندر سب سے پہلی بات خلاصۃ الکتاب، کہ ہم نے اس کتاب میں کیا بیان کرنا ہے، میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ پوری کتاب میں نمبر 1 خلاصہ، پھر خلاصہ میں آگے ساری بات بتائی ہے کہ ایک مقدمہ ہوگا، 5 ابواب ہوں گے، 15 فصلیں ہوں گی، اور آخر میں خاتمۃ الکتاب ہوگا۔ یہ ہے ہمارے پورے اس اصول فقہ کا خلاصہ۔ باقی انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب ہماری کتاب مکمل ہوگی میں انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو حسب سابق موقع دوں گا کہ آپ اصول فقہ کے متعلق تفصیل کے ساتھ سوالات کریں اور تفصیل کے ساتھ جوابات سماعت فرمائیں، تاکہ آپ کو اصول فقہ پر مکمل اطمینان حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور سمجھ کر آگے امت کو سمجھانے، امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقدمۃ الکتاب، یہاں پہلی بات بطور فائدہ کے ذہن نشین فرما لیں کہ اعمال کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 باطنی اعمال، نمبر 2 ظاہری اعمال۔ باطنی اعمال سے مراد وہ اعمال اور وہ کام ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے: صبر، شکر، عفو، حلم، سخاوت، شجاعت، شرم اور حیا وغیرہ۔ باطنی اعمال کو اخلاق کہا جاتا ہے، اور جس علم میں اس سے گفتگو کی جائے اسے طریقت اور تصوف کہا جاتا ہے۔ علم طریقت، علم تصوف۔ نمبر 2 ظاہری اعمال۔ ظاہری اعمال سے مراد وہ کام ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ظاہری اعضاء سے ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔
ان اعمال کو مسائل کہتے ہیں، اور جس علم میں ان اعمال سے بات کی جاتی ہے اس کو علم الفقہ کہا جاتا ہے۔ میں بس اوقات سمجھانے کے لیے دوسرے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے اعتقادات، ایک ہے عبادات، اور ایک ہے اخلاقیات۔ اعتقادات کہتے ہیں عقائد کو، اور عبادات کہتے ہیں ظاہری اعمال کو، اور اخلاقیات کہتے ہیں قلبی کیفیات کو۔ ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے خلق۔ یہ خلق ہے اعمال باطنی۔ خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلق کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو جو انسان کو کسی کام پر آمادہ کرے، اور جو اس کام پر آمادہ کرتی ہے اس کام کو عمل کہا جاتا ہے۔ آپ طلباء ہیں، علماء ہیں، میری اس گفتگو کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ عام طور پہ عمل اور خلق میں فرق کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ عمل ہے اور یہ خلق ہے، یہ اعمال ہیں اور یہ اخلاق ہیں۔ تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عمل اور خلق میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دل کی وہ کیفیت جو انسان کو اچھے یا برے عمل پر آمادہ کرے، اس کیفیت کا نام خلق ہے۔ اچھے عمل پر آمادہ کریں تو یہ خلق حسن ہے، اور اگر برے عمل پر آمادہ کریں تو یہ خلق کبیح ہے۔ کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ۔ اور جس عمل پر اس نے آمادہ کیا ہے، اگر وہ عمل ٹھیک ہے اس کا نام ہے عمل صالح، اگر وہ عمل غلط ہے اسے کہتے ہیں عمل سیئ، عمل فاسد۔ تو اخلاق حسنہ کا معنی وہ اچھی کیفیات ہیں جو اچھے اعمال پر انسان کو آمادہ کریں۔ اخلاق سیئہ کا معنی وہ گندی کیفیات ہیں، وہ بری کیفیات ہیں جو انسان کو برے اور گندے فعل پر آمادہ کریں۔ اور اعمال حسنہ وہ اچھے کام ہیں جو انسان ظاہر بدن سے کرتا ہے، اور اعمال فاسدہ وہ غلط کام ہے جو انسان ظاہری جسم کے اعضاء سے کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہے حیا، ایک ہے غض بصر۔ انسان کی قلبی کیفیت جو نامحرم کے سامنے آنے پر آنکھ کو جھکانے پر آمادہ کرے، اس کیفیت کا نام ہے حیا۔ اور جو ہم نے آنکھ جھکائی ہے، اس آنکھ جھکانے کا نام ہے غض بصر۔ تو حیا الگ ہے اور غض بصر الگ ہے۔ گویا کہ حیا قلبی کیفیت ہے اور غض بصر اس کا نتیجہ ہے۔ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک ہے سخاوت۔ سخاوت وہ قلبی کیفیت ہے جو انسان کو نیک کام پر پیسہ خرچ کرنے پہ آمادہ کرے، اور جب انسان نیک کام پر پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ ممکن ہے ایک بندے کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو لیکن پھر بھی سخی ہو، تو جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، وہ خرچ کرتا ہی نہیں ہے، وہ سخی کیسے ہوا؟ کیوں؟ سخاوت قلبی کیفیت کا نام تھا اور خرچ کرنے کا نام انفاق تھا۔ ایک ہے شجاعت اور ایک ہے جہاد اور قتال۔ شجاعت اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اللہ کے راستے میں لڑنے پر آمادہ کرے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اس کا نام جہاد ہے۔ تو اعمال اور اخلاق میں فرق بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو جس علم میں ظاہری اعمال سے گفتگو ہو اس کا نام علم الفقہ ہے، اور جس علم میں قلبی کیفیات سے گفتگو اس کا نام تصوف ہے۔ میں ایک بار اپنے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ خدمت میں تھا، تو میں نے حضرت سے بھی گزارش کیا، اپنا سبق آدمی شیوخ کو سناتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، اور میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک وہ ڈاکٹر ہے جو انسان کے جسم کے عام اعضاء کا علاج کرتا ہے، اور ایک وہ ڈاکٹر ہے جو انسان کے دل کا علاج کرتا ہے، دماغ کا علاج کرتا ہے، اور ایک وہ ڈاکٹر ہے جو انسان کی قلبی کیفیات اور دماغ کے خیالات کا علاج کرتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر ہے جو انسان کے ظاہری
اعضاء کا علاج کرے، یہ ڈاکٹر چھوٹا ہے۔ کیوں؟ اعضاء نظر آ رہے ہیں، نظر آنے والے عضو کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر دماغ اور دل کا علاج کرتا ہے وہ بڑا ڈاکٹر ہے، کیونکہ دل اور دماغ نظر نہیں آتے۔ جسم کو چیر کے آپریشن کر کے اس کو دل اور دماغ تک پہنچنا پڑتا ہے، اور اس سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ وہ ہمارا شیخ طریقت ہے، جو قلب میں چھپی کیفیات کا علاج کرتا ہے، جو دماغ میں مخفی خیالات کا علاج کرتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ شیخ طریقت اور مرشد اور پیر کتنا اہم ہے، جس کی ہمارے ہاں کوئی قیمت ہی نہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلتے ہیں، چونکہ ہماری گفتگو علم الفقہ پر ہونی ہے، اس لیے میں اس پر بات کرنے لگا ہوں۔ فقہ کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے فقہ کا اصطلاحی معنی۔ لغوی اور اصطلاحی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کسی لفظ کا وہ معنی جو اس زبان میں بولا جاتا ہو، وہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی کسی لفظ کا وہ معنی جو اہل فن مراد لیں، اہل علاقہ مراد لیں، اہل لسان کسی اور لفظ معنی کے لیے اس کو متعین کر لیں، وہ اس کی زبان میں اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ تو فقہ کا لغوی معنی، امام ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الانصاری الفریقی رحمہ اللہ، وفات 711 ہجری، لسان العرب میں فرماتے ہیں، الفقہ قال ابن الاسیر واشتقاقہ من الشق والفتح۔ یہ فقہ، یہ مشتق ہے۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی شقن اور اس کا معنی فتحن ہے۔ شقن کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اور فتحن کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ گویا جب قرآن کریم کی آیت کھلتی ہے تو اندر سے جو معنی نکلتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ زمین جب پھٹتی ہے تو اندر سے ایک پودا نکلتا ہے، اور وہ مقصود ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ زمین مقصود ہی نہیں۔ میں اپنے موقع پر جب فقہ پر اعتراضات کے جوابات دوں گا، میں اس بات کو مزید کھولوں گا۔ فقہ کے اصطلاحی معنی، امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، التوضیح والتلویح میں فرماتے ہیں، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلۃ تفصیلیہ۔ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے معلوم کرنا، اس کا نام فقہ ہے۔ یہ عام طور پہ فقہ کی تعریف فرماتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، وفات 150 ہجری، انہوں نے فقہ کی تعریف اس سے قدر مختلف فرمائی ہے، اور اس کو علامہ علاء الدین عبد العزیز بن احمد بن محمد البخاری الحنفی رحمہ اللہ، وفات 730 ہجری، کشف الاسرار شرح اصول البزدوی میں نقل فرماتے ہیں والفقہ علی ما روی عن نبی حنیفہ رحمہ اللہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا۔ جو چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں یا جو چیزیں انسان کے لیے مضر نقصان دہ ہیں، اس کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ بہت جامع تعریف فرمائی۔ جو چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں اور جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ دو قسم کی ہیں۔ بعض ہیں نظریات، افکار، اور بعض ہیں اعمال۔ کبھی انسان کے لیے مضر انسان کا نظریہ ہوتا ہے، جس کو عقیدہ کہتے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، تقدیر کا انکار ہے یہ۔ اور بسا اوقات انسان کے لیے نقصان دہ انسان کا عمل ہوتا ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے مفید انسان کا نظریہ ہوتا ہے، توحید، رسالت، قیامت، ایمان، اسلام۔ اور مفید انسان کا عمل ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تب امام صاحب رحمۃ اللہ جو فقہ کی تعریف فرمائی ہے، وہ عقائد اور مسائل دونوں کو جامع ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کا جاننا جو انسان کے لیے مفید ہے اور جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو مفید ہے اس کو حاصل کر لے، اور جو نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اسی وجہ سے پھر امام صاحب مزید تفصیل کرتے ہیں کہ وہ علم جس سے عقائد کو جانا جائے وہ فقہ ہے، لیکن فقہ اکبر ہے، اور وہ علم
جس سے مسائل کو ڈالنا جو وہ فقہ ہے لیکن فقہ اصغر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد میں جو کتاب تحریر فرمائی ہے اس کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد سے فرمایا تھا، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے حماد سے فرمایا تھا کہ بیٹا تم علم الکلام کو سیکھو، کیوں؟ فإنہ الفقہ الاکبر، علم الکلام الفقہ الاکبر ہے۔ تو امام صاحب نے تعریف یوں فرمائی ہے۔ تو ایک تعریف وہ ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے، اور چونکہ ہم بات صرف مسائل سے کرتے ہیں اس لیے فقہا کی اس تعریف کو لیتے ہیں کہ جس میں صرف مسائل سے بات کی جاتی ہے، تو فقہ کی وہ تعریف ہے جو علامہ تفتزانی نے فرمائی ہے۔ میں عام طور پر سمجھانے کے لیے فقہ کی آسان ترین تعریف کیا کرتا ہوں کہ جس کو آپ کے لیے سمجھنا اور پھر آگے سمجھانا آسان ہو۔ فقہ کی آسان ترین تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ کوئی بندہ بھی آپ سے پوچھے فقہ کسے کہتے ہیں، تو آپ کو قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت، قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ تو فقہ قرآن سے ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث سے ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے، اجماع امت سے ہے، اجماع امت کے خلاف نہیں ہے، قیاس سے ہے، قیاس کے خلاف نہیں۔ کتنی آسان تعریف، یہ سمجھ لیں، یاد کر لیں اور آگے اس کو بیان فرماتے رہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ فقہ کی ایک تعریف وہ ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، انسان کا ان تمام چیزوں کو جاننا جو اس کے لیے مفید ہیں اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو جو مفید اور نقصان دہ نظری چیزیں ہیں وہ عقائد ہیں، اور جو مفید اور نقصان دہ عملی چیزیں ہیں وہ مسائل ہیں۔ تو لہٰذا عقائد کے علم کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں اور مسائل کے علم کو علم الفقہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ فقہا نے اس کو الگ کر دیا ہے علم الکلام اور فقہ کو، تو پھر فقہا نے فرمایا کہ فقہ کی تعریف کیا ہے؟ جس طرح میں نے علامہ تفتزانی کے حوالے سے عرض کیا ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلۃ تفصیلیہ، کہ شریعت کے عملی مسائل کو دلائل کے ساتھ تفصیلی دلائل سے جاننا یہ فقہ ہے۔ اور میں نے آسان ترین فقہ کی تعریف کر دی ہے، قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ ایک ہے فقہ، ایک ہے اصول فقہ۔ فقہ الگ ہے، اصول فقہ الگ ہے۔ آپ نے میری فائل دیکھی ہے، ایک مناظرہ ہے، ایک اصول مناظرہ ہے، ایک قرآن ہے، کچھ اصول قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں۔ تو ایک ہے فقہ اور ایک ہے اصول فقہ۔ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری اور توضیح والتلویح میں لکھتے ہیں، وعلم اصول الفقہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ تحقیق، علم اصول فقہ ان قواعد کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے علی وجہ تحقیق فقہ تک رسائی ہو۔ علی وجہ تحقیق کا معنی کہ تحقیق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آدمی فقہ تک پہنچے۔ تو اصول فقہ ان قواعد کو جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے آدمی تحقیق کی روشنی میں فقہ تک پہنچتا ہے۔ اصول فقہ کا مدون اول کون ہے؟ سب سے پہلے اصول فقہ کس نے تحریر فرمائے ہیں؟ چنانچہ امام ابو الوفا علی احمد الافغانی رحمہ اللہ وفات 1400 ہجری، وہ تحریر فرماتے ہیں مقدمہ اصول سرخسی میں، فرمایا وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ فِيمَا نَعْلَمُ فَهُوَ امام الائمہ وسراج الائمہ وسراج الامہ ابو حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے اصول فقہ جس شخص نے مدون فرمائے، تحریر فرمائے، وہ ہے امام الائمہ اور سراج الامہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حیث بین طرق الاستنباط فی کتاب الرأی، امام صاحب نے کتاب لکھی کتاب الرأی، کتاب الرأی،
اس کے اندر آپ نے استنباط کے طرق بیان فرمائے۔ وطلاحہ صاحبہ القاضی الامام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری والامام الربانی محمد بن حسن الشیبانی، اور انہی کو پھر لیا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد جو امام صاحب کے بڑے شاگرد ہیں۔ ثم الامام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ صنف رسالتہ، پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ میں ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ میں اپنے موقع پر جا کر بات کروں گا جب فقہ پر اعتراضات کے جوابات ہوں گے۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے مدِ عافیت سے زندہ رکھا، آپ بھی رہے، تو میں انشاءاللہ آپ کا دل خوش کر دوں گا اور فقہ پر ہونے والے اعتراضات کو ایسے اڑا کر فقہ کو بے غبار کر دیں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقہ کتنی اہم چیز ہے۔ میں صرف یہ تھوڑا سا ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فقہ حنفی بدعت ہے، فقہ حنفی بعد میں آئی ہے، یہ تو قرآن کریم، حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ پوچھے کہ فقہ حنفی کب سے ہے، تو آپ نے کہنا جب سے قرآن ہے تب سے ہے۔ فقہ حنفی کب سے ہے؟ جب سے حدیث ہے تب سے۔ تو لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ کہتے ہیں 80 ہجری میں۔ تو جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے، قرآن اس وقت بھی تھا۔ جب امام صاحب پیدا نہیں ہوئے، حدیث اس وقت بھی تھی۔ تو فقہ حنفی پھر اس وقت سے کیسے ہے جب سے قرآن ہے؟ میں نے کہا تم گن گرج کے ساتھ کہو، تم سینہ تان کر کہو، سر اٹھا کر کہو، جواب میرے ذمہ، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ فقہ حنفی کب سے ہے؟ جب سے قرآن ہے۔ فقہ حنفی کب سے ہے؟ جب سے حدیث ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراج الامہ ہے، امت کے چراغ ہیں۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ آپ صبح اٹھے ہیں، تہجد پڑھے ہیں، قرآن پڑھنے لگے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اندھیرا ہے۔ اور جب آپ نے چراغ جلایا تو آپ نے قرآن کریم پڑھا، چونکہ آپ کو حرف نظر آ گئے۔ تو چراغ حروف کو بنا نہیں رہا، بلکہ چراغ حروف کو دکھا رہا ہے۔ امام صاحب چراغ ہیں۔ جب امام صاحب نہیں تھے تو یہ مسائل قرآن کے نیچے تب بھی تھے، جب یہ چراغ جلا ہے مسائل نظر آ گئے۔ امام صاحب چراغ ہیں، جب یہ نہیں تھے یہ مسائل احادیث کے اندر تب بھی تھے، جب یہ چراغ جلا ہے تو مسائل نظر آ گئے۔ چراغ الفاظ بناتا نہیں ہے، الفاظ دکھاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اس امت کے چراغ ہیں، ان نے مسائل بتائے نہیں ہیں، مسائل دکھائے ہیں۔ اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں، آگے آئے گی، کہتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مسائل ثابت کرتا نہیں ہے، بناتا نہیں ہے، ظاہر کرتا ہے۔ امام حنیفہ صاحب قیاس ہے۔ مجتہد مسائل کو بناتا نہیں ہے بلکہ بنے ہوئے مسائل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب سے قرآن ہے تب سے۔ اب دیکھیں، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، میں پوچھوں بھئی یہ گھر کب سے ہے، تو آپ کہیں گے یہ گھر 50 سال سے ہے۔ اس گھر میں جو پانی ہے کب سے ہے؟ اس گھر میں جو پانی ہے کب سے ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جب یہ مکان بنا ہے تب سے ہے؟ نہیں، جب یہ مکان نہیں تھا تب سے ہے۔ جب سے زمین ہے تب سے پانی ہے۔ بات سمجھیں، جس مکان پہ آپ رہتے ہیں یہ مکان کب سے ہے؟ کہا جی 50 سال تھے۔ جس مکان میں پانی استعمال کر رہے ہیں، نلکے سے پانی نکلی، کب سے ہے؟ جی جب سے زمین ہے۔ تو جب یہ مکان نہیں تھا تب بھی تھا نا۔ فرق کیا ہے؟ جب یہ مکان نہیں تھا تو یہ پانی یہاں اس وقت سے زمین کے نیچے تھا، جب مکان بنا تو پانی آپ نے نکال لیا۔ تو اس نلکا جو آپ نے لگایا ہے وہ پانی بنانے کے لیے نہیں نکالا، بلکہ جو نیچے پانی ہے اس کو نکالنے کے لیے نکالا ہے۔ اسی طرح جو امام صاحب رحمۃ اللہ قیاس فرماتے ہیں، وہ قیاس سے مسئلہ بناتے نہیں ہیں، بلکہ جو قرآن کریم یا حدیث پاک کے اندر مسئلہ چھپا ہوتا ہے اس کو قیاس کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔ تو کیا اشکال ہے؟ کیسے فقہ حنفی بدعت ہو گئی؟ آپ دل بڑا رکھیں، دل چھوٹا نہ کریں، مسائل آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو حضرت امام صاحب نے سب سے پہلے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ اب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فقہ کسے کہتے ہیں؟ العلم، ابھی میں نے آپ کے سامنے خدمت کی ہے نا، فقہ کسے کہتے ہیں؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلۃ تفصیلیہ، کہ فقہ نام ہے احکام شرعیہ عملیہ کو
تفصیلی دلائل سے جاننا. وہ دلائل کون سے ہیں جن سے جاننا ہے؟ وہ دلائل 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی. یہ 4 مسائل ہیں، یہ 4 دلائل ہیں جن سے احکام شرعی کو ثابت کیا جاتا ہے. اب ان دلائل سے احکام شرعی کو نکالنا، استنباط کرنا، یہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے، وہ مجتہد کا کام ہے. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، میں کئی بار کہا کرتا ہوں، کئی حضرات میں نے لکھ کے بھی دیا ہے، تحریر بھی کرتا ہوں، آپ بھی لکھ لیا کریں. دین اسلام کے ہیں 4 اساس: قرآن و سنت، اجماع اور قیاس. آپ کو ابھی لکھ کے سکرین پر شیئر کر دیا جائے گا. میں آپ تمام طلباء اور طالبات سے گزارش کروں گا، یہ شعر آپ لکھیں، اپنے گھروں میں لگائیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو شیئر کیا جاتا ہے، اپنے سٹیٹس پر لگائیں. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ پروفائل پکچر پر لگائیں، کام کی چیزیں لگائیں. دین اسلام کے ہیں 4 اساس: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. کہ دین اسلام کی بنیاد 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. دین اسلام کے ہیں 4 اساس: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. یہ اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں. تو یہ ہیں 4 دلائل. میں نے اس لیے کہا کہ آپ کے علم میں ہو، یہ وہ ہے جن سے ہم نے مسائل کا استنباط کرنا ہے اور مسائل کو نکالنا ہے. یہاں بطور فائدہ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے. یہ نہ کہا کریں، آپ کہا کریں یہ مسئلہ ہم دلائل شریعت سے ثابت کریں گے. کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جی اس مسئلے کو آپ قرآن حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں، آپ کہو ہم اس مسئلے کو دلائل شریعت سے ثابت کر سکتے ہیں. صرف قرآن حدیث کہنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے. ہمارے دلائل 4 ہیں. آپ میرے بیانات سے مات فرمائیں. میں اس لیے اپنے بیانات میں لفظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہم اپنے عقیدے کو دلائل شرعیہ سے ثابت کریں گے، ہم اپنے مسئلے کو دلائل شرعیہ سے ثابت کریں گے، ہم اس مسئلے پر گفتگو دلائل شرعیہ سے کریں گے. تو آپ تمام طلباء و طالبات یہ ذہن بنا لیں، جب گفتگو کرنی ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں دلائل شریعت سے یہ بات ثابت کروں گا. یہ نہیں کہنا قرآن حدیث سے. قرآن حدیث بھی دلائل شریعت میں سے ہیں، لیکن دلائل شریعت 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی. ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، فقہائے کرام نے اصول فقہ کے عنوان پر امت مسلمہ کو جو علمی ذخیرہ دیا ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، پہلا حصہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس شرعی کی مباحث پر مشتمل. ایک حصہ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس شرعی کی مباحث پر مشتمل. دوسرا اصول فقہ کا حصہ وہ ہے جو تھوڑا سا منفرد اور جدا ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں اصول، قواعد، علت، حکمت، عرف، رواج، تعویل، عموم بلوہ پر بحث ہوتی ہے. یعنی دوسرے سے بحث کیا ہوگی؟ علت کسے کہتے ہیں، قاعدہ کیا ہے، قاعدہ شرعیہ کیا ہے، اس مسئلے کے اصول کیا ہیں، اس مسئلے کی علت کیا ہے، اس حکم کی حکمت کیا ہے، اور اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عموم بلوہ کے ساتھ ہے. ایک ہی حصہ ہے. تو فقہاء نے تفصیل سے کام کیا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں. اصول فقہ کی پہلی قسم کی مباحث کو جن کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے ان کتابوں کہتے ہیں اصول فقہ، اور یہ ہماری کتاب اصول فقہ پر ہے. دوسری قسم کی مباحث کو جن کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے ان کو عام طور پر کہتے ہیں قواعد فقہیہ. کیا کہتے ہیں؟ قواعد فقہیہ. میری جس طرح کتاب اصول فقہ پر ہے اسی طرح قواعد فقہیہ پر بھی ہے. الحمدللہ ہم نے اس پر بھی کام کیا. وقت ہوگا
تو اصول فقہ بعد کبھی قواعد فقیہ بھی پڑھیں گے، وگرنہ جو طلبہ تخصص فی الافتاء کے اندر موجود ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہمارے نصاب میں مستقل قواعد فقیہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اصول فقہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پڑھ سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔